بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 50۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، سو آپ سے پوچھا ایمان کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اللہ سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے پوچھا اور اسلام کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ انہوں نے پوچھا احسان کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اس کو تم دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہ دیکھ سکو تو یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے اس کا سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں، اور میں تم کو عنقریب اس کی علامتوں کی خبر دوں گا۔ جب باندی سے اس کا مالک پیدا ہو اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں تو یہ ان 5 چیزوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی از خود نہیں جانتا۔ پھر پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا از خود علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی از خود جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی شخص از خود جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ ہی بے حد جاننے والا، خوب خبر دینے والا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 چیزوں کا سوال کیا۔ سب سے پہلے عرض کی حضور ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے انہیں عقیدہ بتایا۔ دوسرے نمبر پہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے انہیں اعمال کے بارے میں بتایا۔ اور تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے؟ تو حضور نے انہیں اخلاص کے بارے میں بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو، اس کیفیت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اس رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یہ سوچ تمہارے ذہن میں نہ بیٹھے، تو پھر کم از کم یہ یقین رکھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ کسی برائی میں مبتلا نہیں ہوتا، پھر وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آتا، پھر وہ کسی غلط طرف نگاہ اٹھا کے قدم کے ذریعے نہیں چلتا، بلکہ وہ رب تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا تھا کہ رب میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چلے گا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں گے۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوگا، کوئی دکھلاوا نہیں ہوگا،
کوئی کسی سے طمع نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ہر عمل خیر صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہوگا، تو ان لوگوں پر مجھ شیطان کا بھی بس نہیں چلے گا۔ تو تیسرے نمبر پہ حضور نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اخلاص کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کب ہوگی؟ تو پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس کا سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ گویا میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کب ہوگی، اور اے جبریل تو بھی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔ حضور نے نفی نہیں فرمائی کہ جبریل میں تو بالکل جانتا ہی نہیں ہوں کہ قیامت کب ہوگی، اور حضور نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے حضور نے قیامت کی نشانیاں بھی آگے بتا دیں۔ حضور نے صرف یہ نہیں بتایا کہ کس سن میں ہوگی، اس کے علاوہ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہر چیز حضور نے ہم گناہگاروں کے لیے، غلاموں کے لیے وضاحت سے بیان فرما دی۔ کتاب فضائل الاوقات مکتبۃ المنارہ مکہ مکرمہ سے یہ چھپی ہے، اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت یوم عاشورہ کو ہوگی، یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی۔ پھر حضور نے قیامت کے دن کے بارے میں بھی بتایا۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ میں حضور نے فرمایا کہ قیامت صرف جمعہ کے دن قائم ہوگی، اور جمعہ کے دن بھی کس لمحے میں، کس گھڑی میں قائم ہوگی۔ کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں ایک طویل حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ قیامت جمعہ کے دن کی آخری ساعت میں قائم ہوگی، یعنی دن جمعہ کا ہوگا، مہینہ محرم کا ہوگا، اور تاریخ 10 ہوگی، اور جمعے کی آخری ساعت ہوگی، اس ساعت میں قیامت قائم کی جائے گی۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور نے صرف سن نہیں بتایا، اس کے علاوہ دن، مہینہ، تاریخ اور ساتھ سب کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد حضور نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب باندی سے اس کا مالک پیدا ہو، تو علماء نے اس کے مختلف معنی بتائے کہ قیامت سے پہلے باندیاں اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گی کہ ایک شخص کسی باندی کو خریدے گا اور حقیقت میں پتہ چلے گا کہ یہ اس کا اصل مالک نہیں، بلکہ یہ جو باندی خریدی گئی ہے یہ اس خریدنے والے کی ماں ہے۔ اسی طرح یہ بھی معنی بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کریں گے، ایسا برا سلوک کریں گے جیسے کوئی اپنی نوکرانی سے کرتا ہے، جیسے کوئی اپنی باندی سے کرتا ہے، جیسے کوئی اپنے ماتحت کام کرنے والی ملازمہ سے بدسلوکی کرتا ہے، یوں لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری نشانی بتائی کہ جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، یعنی دیہاتوں کے رہنے والے لوگ شہروں میں آ کر شہریوں کی املاک پر، ان کے ساز و سامان پر قبضہ جما لیں گے۔ اور اس چیز کا اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو متحدہ عرب امارات میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو صحرا میں رہنے والے لوگ تھے، اب انہوں نے بڑے اونچے اونچے محلات بنا لیے، قیمتی ساز و سامان ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے، میرے صحابہ جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ وہ بظاہر مجھ سے مختلف چیزوں کے سوالات کر رہے تھے، لیکن ان کا مقصد تمہیں دین سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے تمام فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔